یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں آج ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے، جس میں سب سے اہم فیصلہ JPNIC کو لے کر کیا گیا۔ پروجیکٹ JPNIC کو لکھنؤ ترقیاتی اتھارٹی کو سونپنے پر یوگی کیبنٹ نے مہر لگا دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی حکومت نے JPNIC کو چلانے کے لیے JPNIC سوسائٹی بنائی تھی، جسے یوگی حکومت نے آج تحلیل کر دیا اور اسے LDA کو دے دیا۔ JPNIC کو لے کر کافی عرصے سے تنازعات چل رہے ہیں۔ سماجوادی حکومت نے اسے تقریباً 800 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج اتر پردیش انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ اینڈ لاجسٹک کلسٹرز UPIMLC کا آغاز کریں گے۔ اس کے تحت ریاست کے ایکسپریس وے کے ساتھ تیار کیے جانے والے 27 نوڈز شروع کیے جائیں گے۔ یہ نوڈز اتر پردیش ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی UPIDA کے ذریعے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ریاست کو $1 ٹریلین کی معیشت بننے میں مدد ملے گی۔ یہ نوڈز بنیادی طور پر گنگا ایکسپریس وے، بندیل کھنڈ ایکسپریس وے، آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے، پوروانچل ایکسپریس وے اور گورکھپور لنک ایکسپریس وے پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ محنت اور روزگار کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ روزگار سے منسلک ترغیبی اسکیم کے تحت آئندہ 4 برسوں میں ملازمین اور آجروں کو 1 لاکھ کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ گزشتہ روز نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں کو روزگار یقینی بنانے کے لیے 5 سالہ پروگرام تیار کیا ہے۔ یہ اسکیم پردھان منتری جی کی ایمپلائمنٹ سینٹرک نیتی کا نتیجہ ہے۔ دیش کے یواؤں کو روزگار ملے، اس کے لیے 5 سال کا کارکرم مودی جی نے بنایا تھا۔ اس کے تحت یہ اسکیم لائی گئی ہے۔ یہ اسکیم کے دوارا دیش میں جو یوتھ نیا جاب میں آتا ہے اس کو 1 سال میں 2 قسط میں 7,500 روپیہ DBT کے مادھیم سے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ ریاست کی پنچایتوں کو بااختیار اور فعال بنانے کے مقصد سے پنچایتی راج محکمے اور IIT کانپور کے درمیان کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر موجود پنچایتی راج وزیر اوم پرکاش راجبھر نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے تحت پنچایتوں کو ڈیجیٹل کارکردگی کے لیے IIT کانپور کے ذریعے تربیت دی جائے گی۔ وہیں ریاست میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے IIT کانپور اور IBM کے درمیان بھی ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ IIT کانپور کے پروفیسر سچیدانند ترپاٹھی نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے فضائی آلودگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس میں IBM کی لیبارٹری کی مدد لی جائے گی۔ لکھنؤ میں 10 سال بعد زمینوں کے سرکل ریٹ میں 15 سے 25% تک اضافے کی تیاری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نئے سرکل ریٹ میں کرشی بھومی پر 15، ویوسائک پر 25 اور بہو منزلہ بھونوں پر 20% تک کی بڑھوتری پرستاوت کی گئی ہے۔ دکان، کاریالے اور گوداموں پر اوسطاً 20% کی وردھی پرستاوت ہے۔ لکھنؤ کے ضلع ادھیکاری وشاکھ جی نے کہا کہ یہ سرکل ریٹ بازار مول میں بڑھوتری کو دھیان میں رکھتے ہوئے طے کیے گئے ہیں۔ پرشاسن کی اور سے اس سمبند میں لوگوں سے دعوے اور آپتیاں مانگی گئی ہیں۔ نئی دروں سے سمبندھت سجھاؤ اور آپتیاں 2 سے 17 جولائی کے بیچ صبح 10 سے 5 بجے تک سبھی اپ نبندک کاریالوں، سہایک مہانیریکشک نبندھن کے کاریالے میں دی جا سکتی ہیں۔ ان آپتیوں کا نستارن 27 جولائی تک ہوگا، جس کے بعد 1 اگست سے نئے سرکل ریٹ لاگو کر دیے جائیں گے۔ آکاشوانی سماچار ککش لکھنؤ سے شیلیندر شرما۔ ریاست کے زیادہ تر حصوں میں ہو رہی مانسونی بارش سے کئی ندیوں کی آبی سطح تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ بدایوں میں گنگا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ کل بارہ بنکی میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان سے محض آدھا میٹر نیچے بہہ رہی تھی۔ وارانسی میں گنگا ندی طغیانی پر ہے، جس کی وجہ سے 84 گھاٹوں کا رابطہ آپس میں ٹوٹ گیا ہے۔ ساتھ ہی گھاٹوں کے پاس بنے مندر پوری طرح غرقاب ہو گئے ہیں۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے گنگا ندی میں چھوٹی ناؤ چلانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار نے کل سیلاب کے اندیشے والے علاقوں کا اچانک جائزہ لیا اور افسران کو ضروری ہدایات دیں۔
प्रयागराज में भी गंगा और यमुना में नाव खिदमात बंद कर दी गई हैं। अयोध्या और गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों की आबी सतह लगातार बढ़ रही है। गोंडा की जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने बताया कि सभी सैलाब चौकियां अलर्ट पर हैं। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई तक कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी कल से 6 जुलाई तक यही हालात रहेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।